بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت۔ علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو کے دو عنوانات ہیں۔ ایک عنوان جس پر آج گفتگو کرنا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اور اسلامی علوم و فنون میں بالخصوص اور انسانی فکر کے دائرے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام و مرتبہ بطور ایک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لیے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہیں۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے، کن معاملات میں یہ ماخذ اور مصدر ہے، اس سے احکام کا استنباط کیسے ہوتا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا، علماء کرام کی غالب اکثریت کے نزدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مراد وہ طریقہ ہے یا وہ انداز اور ڈھنگ ہے جس پر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے یا جس کے مطابق کوئی کام کرتا ہے۔ اچھے ڈھنگ کو بھی سیرت کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے، اور برے ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قسم کے انداز اور ڈھنگ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خود حدیث پاک میں یہ لفظ اسی عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی یعنی اچھا ڈھنگ اختیار کیا، کوئی اچھی ریت یا اچھا طور طریقہ ڈالا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو لوگ آئندہ ان پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس کو ملتا رہے گا، لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اچھے طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، سنتاً سیئتاً برا طریقہ، برا ڈھنگ یا بری ریت ڈالی معاشرے میں، تو اس کو اس کا اپنے کرتوت کا گناہ بھی ملے گا، اور جو لوگ اس برے ڈھنگ کو اختیار کریں گے ان کے گناہ میں بھی یہ شخص شریک رہے گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنت کا لفظ عربی زبان میں اور احادیث میں طریقہ، ڈھنگ یا ریت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں سنت کے معنی ایک تو وہ ہیں جو کل تفصیل سے بیان کیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ وہ طرز عمل جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، جس کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، اور جو صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر اختیار فرمایا اور نسلاً بعد نسلاً مسلمانوں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ اس طریقے کو بھی عربی زبان میں اور اسلام کی اصطلاح میں سنت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت دونوں شریعت کے ماخذ ہیں تو ہمارا مفہوم اسی مفہوم میں سنت ہوتا ہے، ہمارے مراد اسی مفہوم میں سنت کے لفظ سے ہوتی ہے۔ لیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جو تھوڑے سے ہٹ کر ہیں، اور ان دونوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں سنت کے سے معنی کیا ہے، یہ میں کل عرض کر چکا۔ محدثین سے ہٹ کر ایک اصطلاح علماء اصول کی ہے، ایک اصطلاح فقہاء اسلام کی ہے۔ علماء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں، جو شریعت کے احکام کا ماخذ و مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقوں سے پہنچا ہے، جس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ تیسرا مفہوم فقہا کے نزدیک ہے۔ فقہا اسلام عام بول چال میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ 2 رکعت سنت ہے، یہ 3 رکعت فرض ہے،
یہ 3 رکعت واجب ہے. واجب اور فرض کے مقابلے میں جو سنت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ پہلے 2 معنوں سے مختلف ہے. یہاں سنت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے، جو فرض و واجب نہیں ہے، جس کو اگر کیا جائے تو اجر ملے گا اور نہ کیا جائے تو امید ہے کہ اللہ کے ہاں باز پرس نہیں ہوگی. یہ سنت کا تیسرا مفہوم ہے. ان تینوں مفاہیم کو الگ الگ ذہن میں رکھنا چاہیے. سنت کی 3 قسمیں ہیں اور وہ ہم تک 3 طریقوں سے پہنچی ہے. ایک طریقہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ارشادات گرامی، جو صحابہ کرام نے سن کر بعینہ ہی یاد کیے اور ہم تک پہنچے. حضور کا ارشاد گرامی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ ایک مثال ہے سنت قولی کی کہ آپ کے زبان مبارک سے قول نکلا، صحابہ نے اسی طرح یاد کر لیا، ہم تک پہنچ گیا. یہ سنت قولی ہے یا حدیث قولی. ایک ہے سنت فعلی کہ صحابہ کرام نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے یا فلاں موقع پر آپ نے یہ کیا. سنت قولی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے بعینہ ہی الفاظ ہیں، وربیٹم صحابہ نے اسے نقل کر لیا. سنت قولی وہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور کا طرز عمل دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں باہر والوں کے سامنے بیان کیا. یہ سنت فعلی ہے. ایک سنت تقریری ہے جس میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی فعل یا عمل ہے، لیکن دوسروں کا فعل یا عمل حضور کے سامنے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی، اس کو ناجائز نہیں قرار دیا. یہ بھی سنت ہے. اس طرح کی سنت سے بہت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے طور طریقے رائج تھے، بہت سے معاملات پر عرب لوگ کاربند تھے. ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے خلاف دیکھا اس کی ممانعت فرما دی. جس چیز کو شریعت کے خلاف نہیں پایا لیکن اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تھی وہ آپ نے اتنے جز کی اصلاح فرما دی. اور جن معاملات میں کوئی چیز قابل اصلاح نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، وہ اسی طرح چلتی رہی. صحابہ کرام کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور اطلاع سے. یہ بھی سنت تقریری ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ مضاربہ اور مشارکہ اسلام کے 2 مشہور طریقے ہیں کاروبار کے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں کاروبار کے طریقے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن پاک نے کہیں مضاربہ کا حکم دیا ہے یا سنت میں کہیں مشارکہ کی ہدایت کی گئی ہے. نہ قرآن پاک میں مضاربہ کا حکم ہے، نہ سنت میں مضاربہ کا حکم ہے. اس کے اسلامی طریقہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور شریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں یہ 2 طریقے رائج تھے، مضاربہ اور مشارکہ، اور بھی بہت سے، لیکن ان 2 کی مثال ہم لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی، بقیہ طریقے اسی طرح قائم رہے. یہ سنت کا حصہ بن گئے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضاربہ اور مشارکہ سنت تقریری سے ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی. وہاں ایک صاحب کو وضو کی ضرورت پیش آئی. انہوں نے دیکھا کہ پانی نہیں تھا، انہوں نے تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز ادا کر لی. ایک دوسرے صاحب کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے بھی تیمم کر کے نماز ادا کر لی. تھوڑی دیر میں پانی دستیاب ہو گیا. ان میں سے ایک صاحب نے تیمم کیا، جنہوں نے تیمم کیا تھا وضو کیا، وضو کر کے نماز دہرا لی. دوسرے صاحب نے، پہلے صاحب نے نماز نہیں دہرائی. اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری ہوئی تو دونوں حضرات نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی، چونکہ شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے لہذا میری نماز ہو گئی، مجھے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ مجھے خیال ہوا کہ چونکہ نماز کا وقت موجود ہے، پانی مل گیا ہے، وضو کرنا زیادہ افضل ہے، اس لیے میں نے وضو کر کے نماز دہرا لی. آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا لقد اصبت السنہ، تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیا، نماز نہیں دہرائی. دوسرے صاحب سے فرمایا کہ لک الاجر مرتین، تمہیں دوہرا اجر ملے گا. گویا آپ نے دونوں حضرات کے اس نقطہ نظر کو پسند فرمایا، جائز قرار دیا. اب یہ سنت ہو گیا. سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کسی شخص کو پانی دستیاب نہ ہو اور وہ وضو کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ لے
تو یہ کافی ہے، دوبارہ پانی ملنے کے بعد دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی دوہرا لے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اسی طرح سے اور بہت سے واقعات ایسے ہمیں مل سکتے ہیں، حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ سنت تقریری سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوتی ہے۔ ان دو مثالوں سے اندازہ ہو جائے گا۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے اس دور میں، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا یہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز سنت کے نام سے مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اس کی کوئی سند قرآن پاک میں یا کوئی اتھارٹی اس کی موجود نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی فضیلت سے محرومی کی بات ہے۔ اگر صرف قرآن مجید رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، آسمانی کتابیں اتار دی جاتی، 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے جبکہ کتابیں تھوڑی اتاری گئیں۔ کتابوں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں ہے، ایک روایت میں 104 ہے، ایک روایت میں 314 ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے۔ گویا اصل چیز نبی اور پیغمبر ہے، کتاب کا اتارا جانا یا نہ اتارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب مناسب سمجھا کتاب نازل فرمائی، جب مناسب نہیں سمجھا کتاب نازل نہیں فرمائی۔ اس لیے نبی کو اور پیغمبر کو اور اس کی رہنمائی کو کتاب اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں خود کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر وہ ہدایات واضح طور پر موجود ہیں، جن میں سے بعض کا کل تذکرہ انشاءاللہ کروں گا، جس میں پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی تفسیر و تشریح کو قرآن مجید کے سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اور بھی بہت کچھ دیا گیا ہے، قرآن کی طرح اور بھی اس سے ملتی جلتی ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی گئی۔ لہٰذا یہ دونوں قسم کی رہنمائی، جس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کم و بیش 24,000 مرتبہ ہوا۔ بظاہر 24,000 مرتبہ اگر وحی ہو اور قرآن پاک کی ایک مرتبہ بھی نازل ہو، اگرچہ بعض لمبی لمبی صورتیں ایک وقت میں نازل ہوئیں، سورہ انعام پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، سورہ یوسف پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، مکی صورتیں اکثر چھوٹی چھوٹی ایک ایک وقت میں نازل ہوئیں، تو یہ 24,000 مرتبہ وحی نازل ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین قرآن مجید لے کر بھی اترتے تھے اور سنت لے کر بھی نازل ہوتے تھے۔ کان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن، جبریل امین سنت لے کر بھی اترا کرتے تھے بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید لے کر اترتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اور جیسے آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 24,000 مرتبہ جو نزول وحی ہوا اس میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت کا نزول بھی شامل ہے، اور جبریل امین نے سنت کے بنیادی احکام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ اس لیے علم حدیث جو سنت کا سب سے بڑا ماخذ اور مرکز ہے، سب سے بڑا ماخذ اور مصدر ہے، اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے اور ضرورت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سنت کو بیان کرتا ہے، سنت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، سنت کا تحفظ اور سنت کی بقا کی ہر کاوش مسلمانوں کے لیے اسی طرح لازمی اور فضیلت رکھتی ہے جس طرح قرآن مجید کا تحفظ اور اس کے بقا کی کاوش ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن اس وعدے کی جزوی تطبیق سنت پر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ ذکر میں قرآن مجید شامل ہے، لیکن ذکر یعنی یاد دہانی اسی وقت یاد دہانی ہو سکتی ہے جب اس کا مفہوم سامنے ہو۔ اگر کوئی یاد دہانی ہو لیکن اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی شخص آپ کو کسی پرانی زبان میں یاد دہانی بھیجے، پرانی
رومن زبان میں یا لیٹن زبان میں اور آپ کو وہ زبان نہ آتی ہو تو یاد دہانی بے معنی ہے. یاد دہانی اسی وقت بامعنی ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے. تو اس لیے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیح موجود نہیں ہے تو یاد دہانی محدود ہو جاتی ہے، اس کے اثرات محدود ہو جاتے ہیں. اس لیے یاد دہانی کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاں اس کے متن کا تحفظ ضروری ہے وہاں اس کی تشریح اور تعبیر کا تحفظ بھی ضروری ہے، اور وہ تشریح و تفسیر کا تحفظ سنت کے تحفظ کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تلقین فرمائی کہ سنت کے تحفظ اور سنت کی بقا کے لیے بھی اسی طرح کوشش کریں جیسے قرآن پاک کے تحفظ اور بقا کے لیے کرتے ہیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید، کہ وہ شخص جو میری سنت کو ہاتھ سے تھامے ہوئے ہے، میری سنت کا دامن پکڑے ہوئے ہے، اس وقت جب امت فساد کا شکار ہو تو اس کے لیے شہداء کا اجر ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ لہو اجر 100 شہید، کہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. 100 شہیدوں کا اجر اس لیے ملے گا کہ ایک شہید جس مقصد کے لیے جان قربان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کی بقا اور اسلام کا تحفظ ہے، امت مسلمہ کا تحفظ ہے. اگر خدا نخواستہ سنتیں مٹ رہی ہوں، سنت ختم ہو رہی ہو، حدیث ختم ہو رہی ہو تو پھر امت مسلمہ کا وجود دینی بنیادوں پہ باقی نہیں رہ سکتا. تو جن مقاصد کی خاطر شہید اپنی جان قربان کرتا ہے، سنت کا تحفظ کرنے والا ان مقاصد کو دوسرے انداز سے حاصل کرتا ہے. اس لیے اس کو 1 شہید یا 100 شہیدوں کا اجر ملے گا مختلف اسباب اور نیتوں کے لحاظ سے. امام شافعی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے علاقے اور زمانے میں وہی حیثیت ہے جو صحابہ کرام کی تابعین کے دور میں تھی. صحابہ کرام کو تابعین کے دور میں عزت و احترام کا مقام کیوں حاصل تھا؟ اس لیے حاصل تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی لوگوں تک پہنچا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ان کے ذریعے پھیل رہا تھا. تو آج اگر ایک صاحب علم جو حدیث اور سنت کا علم رکھتا ہو اور اس کے ذریعے لوگوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہو تو گویا وہ وہی کردار ادا کر رہا ہے جو صحابہ کرام اپنے زمانے میں تابعین میں ادا کیا کرتے تھے. اس لیے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا کہ اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ فی زمانہم، کہ علماء حدیث کی ہر زمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے زمانے میں تھی. ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اذا رأیت صاحب حدیث فکانی رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں کسی حدیث کے عالم کو دیکھوں کہ وہ حدیث بیان کر رہا ہے اور خود امام شافعی ان میں شامل تھے تو گویا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو دیکھا جو علم حدیث بیان کر رہے تھے. یہ دینی اور اسلامی اہمیت اور ضرورت ہے حدیث اور سنت کی. اس پر ایک دوسرے نقطہ نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وحی الہی جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس میں بنیادی کلیات اور ہدایات بیان ہوئی ہیں. ان میں سے بعض کا ہم ذکر دیکھیں گے آئندہ چل کر. لیکن ان ہدایات کا جو کتاب الہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی تشکل نہ ہو اس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآمد بڑا دشوار ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہدایات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. سابقہ آسمانی کتابوں کو دیکھیں. آج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ناپید ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارے جانے والے صحیفے ناپید ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات ہمارے علم میں نہیں ہیں. بہت معمولی مبہم سے آثار ہیں ان کی سنت کے جو اس لیے محفوظ رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ شامل ہو گئے. عرب میں ان کا رواج تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو اسلامی شریعت کا حصہ بنا دیا، اس لیے وہ آج محفوظ ہیں، ورنہ وہ محفوظ اتنے بھی نہ ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے آج کئی کروڑ کی تعداد میں ہیں. ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے بڑے وسائل ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موجود ہے کہ نہیں ہے، ان کے ارشادات موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں یہودی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے پاس جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر مستند، مبہم اور غیر تاریخی چیز ہے. مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے.
لیکن کوئی یہودی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بعینہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ آج یہ 4 انجیلیں، اناجیل اربعہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ 4 انجیلیں جو عیسائیوں کے نزدیک مستند ہیں یا وہ اس کو مستند سمجھتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات جگہ جگہ بیان ہوئے، ان کی سیرت بیان ہوئی ہے۔ لیکن ایک مورخ کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں، ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں کہ جو چیزوں کو میرٹ پر جاننا چاہتا ہو، جو محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر نہ مانتا ہو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخی اعتبار سے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اول تو وہ بیانات اتنے مبہم ہیں، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ اگر ان کی فہرست بنانا چاہیں تو شاید 30 40 50 بیانات سے زیادہ ان کی فہرست نہیں بن سکتی۔ پھر اگر ان بیانات کو درست مان لیا جائے تو ان کی تاریخی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس معاملے میں عیسائی مورخین بھی خاموش ہیں اور دنیا کے مورخین بھی خاموش ہیں۔ جنہوں نے بیان کیا ان میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاصر نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ کس نے سب سے پہلے بیان کیا، کس زبان میں بیان کیا، کس جگہ اس کو بیٹھ کے مرتب کیا، وہ جو مرتب کیا تھا وہ نسخہ کہاں ہے، ان میں سے کوئی چیز آج موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ چیزیں لکھی، 60 سال 70 سال 50 سال بعد، وہ لکھی ہوئی آج کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نسخے کا کسی شخص نے ترجمہ کیا تھا، وہ کون تھا یہ بھی معلوم نہیں، وہ اس زبان کو جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا یہ بھی نہیں معلوم، اس نے صحیح ترجمہ کیا یہ بھی نہیں معلوم، مکمل ترجمہ کیا یہ بھی نہیں معلوم، اپنی طرف سے کچھ ملا دیا یہ بھی نہیں معلوم، کچھ چیزیں حذف کر دی یہ بھی نہیں معلوم، اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ 200-250 سال کے بعد کہیں دریافت ہوا اور اس ترجمے کے یہ سارے ترجمے، یہ اناجیل اربعہ کی تاریخی حیثیت ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں سنت رسول کا، اس کی تفصیل مزید میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ اگر میں آج آپ سے بیان کروں کہ یہ حدیث مبارک جو ابھی میں نے پڑھی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، میں آپ سے یہ بیان کر سکتا ہوں کہ مجھ سے یہ حدیث کس نے بیان کی، اس سے کس نے بیان کی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند آپ کو سنا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ آخری دن میں تبرک کے طور پہ سنا دوں گا آپ کو پوری سند، میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ صحاح ستہ کی احادیث میں کس واسطے سے روایت کرتا ہوں۔ ایسی کوئی چیز دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں، دنیا میں کسی کے لیے ناقابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے تھے، آج سے 100 سال 200 سال پہلے کے کسی آدمی کا بیان اس سند کے ساتھ کہ ہر آدمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہو، اور آپ کو اختیار ہوگا کہ ہر ایک کے بارے میں پوچھیں کہ یہ کون شخص تھا، اور میری ذمہ داری ہوگی کہ میں تاریخ سے ثابت کروں کہ یہ فلاں صاحب تھے، فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے، یہ ان کا نام تھا، یہ ان کا کارنامہ تھا۔ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب وحی الہی کی طرف آتے ہیں۔ وحی الہی کا یہ خاص اسلوب ہے، قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے، تورات میں بھی یہ اسلوب ملتا ہے، جو حصے تورات کے مستند باقی رہ گئے، اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس حد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی باتوں کو عمومی انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ کتاب الہی کے عمومی اصول ہوتے تھے، کتاب الہی میں عملی تفصیلات روزمرہ کے احکام نہیں ہوتے۔ اگر یہ ہونے لگے تو کتاب الہی کی کم از کم 100 جلدیں ہوں، قرآن مجید کی 100 جلدیں ہوتی ہیں کہ یہ سب لکھا جاتا کہ ہاتھ یہاں باندھو نماز میں، رفع یدین یہ کرو یا مت کرو، نماز میں کیا پڑھو کیسے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید 10 گنا اس کی جلدیں بن جاتی۔ پھر لوگ اس کو یاد کیسے رکھتے، لوگ اس کو سمجھتے کیسے؟ اس لیے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی ہدایات اور عمومی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہی عمومی اصول تورات میں ہیں، یہی عمومی اصول انجیل میں ہیں، یہی بقیہ کتابوں میں ہیں۔ اب اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ان اصولوں کو دینے کے بعد ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے جاؤ اور عمل سیکھتے جاؤ۔ اگر کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو، تو جو ان کا طرز عمل ہے وہ عدل و انصاف ہے، اس کے مطابق کام شروع کر دو۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو جیسے یہ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت شروع کر دو۔ اس طرح سے کتاب الہی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انبیاء علیہ السلام کے سال ہر سال کی سنتوں کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے، لوگ اس کو دیکھتے جائیں اور کتاب الہی پر عمل درآمد کرتے جائیں۔ سابقہ
انبیاء علیہ السلام کی اقوام نے ان کی سنتوں کو بھلا دیا، محفوظ بھی نہیں رکھا، اور جتنا کچھ باقی رہ گیا تھا وہ بھلا دیا، یاد نہیں رہا۔ اب صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں صرف نعرے اور اعلانات ہیں، عمل درآمد نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ عیسائیوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 اصولوں کی تعلیم دی گئی، ہم 2 اصولوں کے علمبردار ہیں، عدل و انصاف اور انسانیت سے محبت۔ اکثر جگہ عیسائیوں کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن یہ بات کہ انسانیت سے محبت سے کیا مراد ہے، اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا، عدل و انصاف کی تعریف کیا ہے، اس کے عملی تقاضے کیا ہیں، جب تک عملی تشکیل کر کے نہ بتایا جائے کہ عدل اس کو کہتے ہیں، اس وقت عدل کا لفظ بے معنی ہے۔ میں پوری زندگی تقریریں کرتا رہوں کہ عدل ہونا چاہیے، نہ میری زندگی میں عدل ہو نہ آپ کی زندگی میں عدل ہو، تو یہ تقریر بے معنی ہے۔ یہ بات کہنے کو تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ چانٹا مارے تم بائیں گال بھی سامنے کر دو، کہنے کو تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ کیا بعض صورتوں میں استثناء بھی ہوگا یا ہر حالت میں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا کسی قاتل کے سامنے اگر قاتل ایک تلوار سے وار کرے تو آپ دوسرا کندھا بھی سامنے کر دیں کہ ادھر بھی وار کر دو، یہ حکم ہے؟ کوئی چور ایک کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرے کمرے کا بھی تالا کھول دیں کہ یہاں بھی ڈاکہ ڈال لو؟ اس پہ کہاں عمل درآمد کریں گے، کہاں نہیں کریں گے، کیسے کریں گے؟ جب تک تفصیل سامنے نہ ہو اس وقت تک یہ بے معنی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت انہوں نے محفوظ نہیں رکھی، گم کر دیا، لہٰذا ان کے پاس سوا اس مبہم اور ویگ نعرے کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہودیوں نے مٹا دی۔ یہودی کہتے ہیں کہ تم اپنے پڑوسی کے لیے وہی کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، لیکن کیا یہودی اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ کر رہے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، اسرائیل میں کیا کر رہے ہیں، باقی جگہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ نعرہ تو لکھا ہوا ہے تورات میں، ایک 2 سطری، ایک 2 حرفی اور نصف سطری ایک تعلیم ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت نے وحی الہی کی ایک عملی تشکیل فراہم کی ہے، ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جس میں وحی الہی کے ایک ایک حکم، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی پوری نقشہ کشی کر دی ہے کہ اس پر عمل درآمد ایسے ہوگا۔ اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کیا لفظ کس لیے اختیار کیا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو صرف نظری بیانات اور خوشگوار اعلانات ہوتے۔ قرآن مجید کے اعلانات بھی نعوذ باللہ اسی طرح مجرد اعلانات رہ جاتے جیسے تورات کے اور انجیل کے اعلانات ہیں، جیسے بقیہ مذہبی کتابوں میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جس قوم کی مذہبی کتاب اٹھا کے دیکھیں بڑے اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں، لیکن عمل درآمد کا معاملہ صفر ہے۔ وہ اس لیے صفر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے۔ عملی نمونے تھے، اللہ نے بھیجے، انہوں نے اس کی تفصیلات باقی نہیں رکھی۔ عدل، محبت، مساوات، کرامت آدم، یہ سارے اعلانات جو قرآن مجید میں کیے گئے، ان کی عملی تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ عصا ہے سنت رسول کا جس نے اس کلیمی کو بنیاد فراہم کی ہے۔ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اگر یہ عصا نہ ہوتا تو وحی الہی اس طرح سے ایک عملی طور پر ہمارے سامنے نہ آ سکتی۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتاب الہی کے تحفظ کا وعدہ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور مشاہدہ بھی یہ ہے کہ کتاب الہی قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو آج تک بعینہ ہی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچائی۔ اس میں ایک حرف، ایک شوشے اور ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے جس طرح لکھی آج تک اسی طرح لکھی جا رہی ہے۔ آپ میں سے جن بہنوں کو قرآن پاک پر گفتگو میں شرکت کا موقع ملا تھا ان کے سامنے میں نے بعض مثالیں عرض کی تھی۔ ایک جگہ لکھا جاتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ایدن میں پڑھی جاتی ہے ایک یا اور لکھی جاتی ہیں 2 یا۔ کیوں لکھی جاتی ہیں 2 یا کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ حضرت زید بن ثابت نے جب لکھا تھا تو 2 یا سے لکھا تھا، بس آج تک اسی طرح اس کی پیروی ہو رہی ہے۔ ایک جگہ ہے 17ویں پارے میں ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ میں 2 نون پڑھے جاتے ہیں، ایک لکھا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھا تھا۔ اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں قرآن پاک میں۔ لیکن کتاب الہی کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت کی مشیت 10 چیزیں ہیں جو قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر
محفوظ کی گئی. سب سے پہلے تو قرآن پاک کا متن جو ہمارے اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے کہ قرآن پاک کا متن پوری طرح سے محفوظ ہے. پھر متن محفوظ ہو اور معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہو تو متن کی حفاظت سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. میں نے مثال دی کہ کسی پرانی کتاب میں ہمارے یہاں پراکرت بولی جاتی تھی اس علاقے میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پراکرت گورمکھی رسم الخط میں لکھی ہو تو ہمارے اور آپ کے لیے بیکار ہے. 200 سال پرانا متن ہو, 1000 سال پرانا ہو, 2000 سال پرانا ہو, ہمارے لیے بے معنی ہے, اس لیے کہ معنی اور مفاہیم اس کے مٹ گئے. تو اللہ نے قرآن پاک کے متن کو بھی محفوظ رکھا, اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا, جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, جو ہماری ان گفتگوؤں کا موضوع ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا. قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے. بقیہ قرآن مجید کی ہم عصر زبانیں سب مٹ گئیں. جن جن زبانوں کو انسان بولتے تھے نزول قرآن کے زمانے میں, آج ان میں سے کوئی زبان دنیا میں موجود نہیں, سب مٹ چکی ہیں, صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے. اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب استثناء ہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. دنیا کی ہر زبان 300-400 سال کے بعد بدل جاتی ہے. آج جو میں اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے 400 سال پہلے نہیں بولی جاتی تھی, 300 سال کے بعد نہیں بولی جائے گی, 300 سال کے بعد آنے والے اس زبان کو شاید نہ سمجھ سکیں. لیکن عربی زبان واحد زبان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کم و بیش 350 سال پہلے سے بولی جا رہی. اس کی مثالیں موجود ہیں, لمبی گفتگو ہو جائے گی اس لیے میں نہیں دہراتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 350 سال پہلے کے نمونے زبان کے موجود ہیں, آج ہم تک پہنچے ہیں, اور اس میں یہی اسلوب, یہی الفاظ, یہی ووکیبلری استعمال ہوئی ہے جو احادیث و قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جو اجتماعی عمل مسلمانوں کا ہوا ہے جسے تعامل کہتے ہیں, یعنی نسلاً بعد نسل لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ پوری طرح محفوظ ہے. ہر دور کا عمل اور تعامل محفوظ ہے جس کا نہ صرف مسلمانوں کے اجتماعی طرز عمل سے بلکہ مسلمانوں کے پاس دستیاب مطبوعہ ریکارڈ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعامل کس زمانے میں کیا تھا. ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک میں ہے کہ اقیم الصلاۃ, درجنوں جگہ, سینکڑوں جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو, لیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل نہیں بیان کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ تفصیل میں نہیں گئے کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ کیا ہے, کیسے, اس تفصیل میں نہیں گئے. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو نماز پڑھنا شروع کر دو. صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کر دی. صحابہ نے آگے تابعین کو سکھایا, تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا, اور ہر دور میں فقہاء اسلام, محدثین و مفسرین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے. آج مسلمان اربوں کی تعداد میں نماز ادا کر رہے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں. آپ کو یہ جاننے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھتے تھے, اس دور کی کوئی کتاب اٹھا کے فقہ کی, حدیث کی, تفسیر کی دیکھ لیں, معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان 12ویں صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے, 7ویں صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے, 9ویں صدی ہجری میں ایسے کرتے تھے. اگرچہ اس کی ضرورت نہیں, آج جس طرح کر رہے ہیں یہ تعامل سے ثابت ہے, لیکن مزید چیک کرنا چاہیں تو یہ سارا ذخیرہ موجود ہے, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. یہ تحفظ تعامل ہے جو قرآن مجید کے تسلسل کے لیے ضروری ہے. پھر جس ماحول اور جس سیاق و سباق میں قرآن مجید نازل کیا گیا, اس ماحول اور سیاق و سباق کی پوری تفصیل محفوظ ہے, اور یہ حدیث کے ذخیرے میں ہمارے سامنے آئی ہے. سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول, اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا. جب ایک حدیث کا طالب علم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے, سیرت کا طالب علم سیرت کے واقعات کی تفصیلات پڑھتا ہے, تو اس کے سامنے چشم تصور میں وہ سارا منظر متشکل ہو کے سامنے آ جاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا, جس پس منظر و پیش منظر میں قرآن پاک کے احکام پر عمل درآمد شروع ہوا. ایسی چیزیں جس کا بظاہر قرآن پاک کے سمجھنے سے یا حدیث پاک کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا, وہ تفصیلات بھی صحابہ کرام نے بیان کر دی اور اس کو محفوظ رکھا. حدیث کی قسموں پر آگے چل کے بات ہوگی, لیکن یہیں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں
ایک قسم حدیث کی کہلاتی ہے حدیث مسلسل. حدیث مسلسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کوئی خاص نکتہ یا کوئی خاص کیفیت تسلسل کے ساتھ بیان ہوئی ہو. کوئی خاص کیفیت تسلسل کے ساتھ ہر راوی نے بیان کی ہو، اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث کہلاتی ہے حدیث مسلسل بالتشبیک. تشبیک کے معنی اس طرح سے ہاتھ ایک دوسرے میں کر کے باندھ لینا، اس عمل کو تشبیک کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے، اس طرح سے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے داخل ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ نے کر کے بتایا. جب صحابی نے اس کو نقل کیا تو انہوں نے بھی ایسے کیا. فشبک بین اصابعہ، آپ نے دونوں انگلیوں کو پرو کر اس طرح سے کر کے بتایا کہ ایمان ایسے داخل ہو جاتا ہے، پھر چوری کرتا ہے تو ایسے نکل جاتا ہے، پھر فلاں عمل کرتا ہے تو ایسے نکل جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث کو حدیث مسلسل بالتشبیک کہتے ہیں. اور صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک اس حدیث کو بیان کرنے والا اس عمل کی نقل کر کے بتاتا ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اس سے ایک ایڈڈ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر انسان اس ماحول میں چلا جاتا ہے جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے تھے. جب مسجد نبوی میں یا جس مقام پر حضور اس کو بیان فرما رہے تھے تو انسان روحانی طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور حدیث کے طلباء کے ذریعے، حدیث کے اساتذہ کے ذریعے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں. یہ ہے تحفظ ماحول کی ایک مثال. اس طرح کی مثالیں اور بھی سامنے آئیں گی، لیکن وہ پوری سیٹنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی یا سنت کا کوئی نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا، قرآن مجید کی تعبیر و تشریح فرمائی، تو اس ماحول کی تفصیلات کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور باقی رکھا. جو شخصیت کتاب الہی لے کر آئی یہ خود ایک سمندر ہے، ایک موضوع ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، سیرت کے موضوع پر. لیکن حامل کتاب الہی کی سیرت کو بھی اللہ نے اسی طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کسی انسان کی شخصیت کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. انسان کے حاشیہ خیال میں وہ امکانات اور وہ تفصیلات نہیں آ سکتی جو سیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی. زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا، بظاہر ہمارا خیال یہ کہ اسی لیے ڈالا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھنے تھے، کہ اپنے قبائل اور برادریوں کے نسب کو محفوظ رکھیں. علم الانساب ان کا ایک باقاعدہ فن ہے جس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں. انساب کے نام پر کہ عرب قبائل کا نسب کیا تھا، کون کس کا بیٹا تھا، کس کا پوتا تھا، کس کا دادا تھا، کس کی شادی کہاں ہوئی تھی، کس کی کتنی اولادیں تھیں، کس قبیلے کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں. ان معلومات پر درجنوں کتابیں آج بھی دستیاب ہیں جو لوگوں نے لکھی وقتاً فوقتاً. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ عربوں کا شوق تھا انہوں نے لکھ دی. بہت سے لوگ اپنے شوق سے کتابیں لکھ دیتے ہیں، اس لیے لوگوں نے لکھ دی. لیکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے. جب ان انساب کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے. عجیب و غریب، یہ محض اتفاق نہیں ہے. عجیب و غریب بات یہ سامنے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہوئیں وہ مرکوز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. حالانکہ جب سے محفوظ ہوئیں اس وقت تک حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. کسی کو یہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا حضور کے 40 سال کی عمر تک کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح چلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اس میں یہ معلومات جمع کی جائیں گی. کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا. لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کی، جو کتابی شکل میں مدون ہوئی، آج جس طرح ہم تک پہنچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر مرکوز ہے. جیسے سرچ لائٹ ہوتی ہے، آپ 5000 واٹ کا بلب کسی جگہ ڈالیں ایک نقطے پر تو جس طرح سے وہ نقطہ چمکے گا اور ایک ایک گوشہ اس کا روشن ہو جائے گا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور آپ کے 35ویں 40ویں جد امجد تک، عدنان تک، ایک ایک چیز محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادیاں کون تھیں؟ مثال کے طور پر ایک ایسی بات کہتا ہوں، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی دادی کا نام کیا تھا تو شاید آپ بتا دیں، آپ میں سے اکثر بتا دیں. اگر پوچھیں کہ دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو شاید 10% بتا سکیں. اور اگر میں پوچھوں کہ دادی کی
دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو کوئی بھی نہ بتا سکے، میں تو نہیں بتا سکتا. نانی کا کیا نام تھا سب بتا دیں گے. نانی کی نانی کا نام شاید 2-4 بتا سکیں. نانی کی نانی کی نانی کا کیا نام تھا کوئی نہیں بتا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد، آپ کی دادیاں، آپ کی نانیاں، آپ کے نانا اور آگے، آپ کی پھوپھیاں اور آگے، آپ کے چچا اور آگے، ہر ایک کی تفصیلات 25-25 30-30 نسلوں تک محفوظ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی محفوظ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہے، ابو جہل ابو لہب کی محفوظ نہیں ہے، خالد بن ولید کی محفوظ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ تھے عرب کے، اسلام سے پہلے انہی کا چرچا تھا. ان کے بارے میں محفوظ نہیں رہی. جو محفوظ رہ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رہ گئی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں، اور جو نسب عربوں نے زیادہ اہتمام سے محفوظ رکھا وہ تھا جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ملتا تھا. سیرت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ جس کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں تو گفتگو موضوع سے نکل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے، استوانہ حنانہ کہتے ہیں. اس کے بعد جب تعداد بڑھنے لگی صحابہ کی تو کسی نے تجویز پیش کی کہ کوئی بلند جگہ ہو جس پر قیام فرمایا کریں، وہاں سے ارشاد فرمایا کریں. تو ایک صحابی نے ممبر کو ڈیزائن کیا کہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ بیٹھ بھی سکیں، بیٹھنا چاہیں، کھڑے ہونا چاہیں تو کھڑے ہو سکیں. چنانچہ ممبر بنا کر لے آئے. اب بظاہر اتنا کافی ہے، بس یعنی معلومات اور رہنمائی کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. لیکن یہ تفصیلات کہ ممبر کس لکڑی کا تھا، وہ ممبر کس نے بنایا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیزائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کاٹی تھی، کس جنگل سے کاٹ کر لائی گئی تھی، کہاں بیٹھ کے بنایا گیا تھا، اس پر لوگوں نے معلومات جمع کی اور کتابیں لکھی. اور سیرت پر جو قدیم لٹریچر ہے اس میں کم و بیش 20 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے، 20 کتابوں کا جو ممبر کے ڈیزائن اور اس کے بارے میں تیار ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا کیسا استعمال فرماتے تھے، نال مبارک، اس کی شکل کیا تھی، چمڑے کا تھا کہ ربڑ کا تھا، شکل کون بناتا تھا، کس سے خریدتے تھے، ٹوٹ جاتا تھا تو کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر الگ سے کتابیں موجود ہیں. اور ایک چھوٹا رسالہ اردو میں دستیاب ہے. یہ اس شخصیت کے حالات کا تحفظ ہے جو شخصیت حامل قرآن اور ناقل قرآن ہے، جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا. پھر علوم سیرت وہ علوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق ہیں. ارشادات اور طرز عمل سے متعلق تو سنت اور حدیث ہو گئی، لیکن آپ کے ذات سے متعلق، آپ کی شخصی اور جسمانی حالات اور واقعات سے متعلق ان کی وسعت کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے میری اور آپ کی عمریں کافی نہیں ہیں. لوگ تسلسل کے ساتھ جس طرح سے تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آ رہے ہیں، اس کا صرف ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تحفظ کے لیے سنت کا تحفظ فرمایا، سنت کے تحفظ کے لیے صاحب سنت کا تحفظ فرمایا، صاحب سنت کی سیرت کے تحفظ کے لیے ہر وہ چیز جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے متعلق تھی وہ محفوظ رکھی گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جو مخاطبین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اور ہمراہی صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ کم و بیش 15,000 صحابہ کرام کے حالات موجود ہیں، اور جو صحابی جتنے قریب تھے ان کے حالات اتنے ہی تفصیل اور دقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں. انسان اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یہ ہر قوم میں ایک کلیہ ہے. انسانی تاریخ کی بہترین شخصیتیں ہر اعتبار سے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا. اس لیے قرآن مجید پر عمل درآمد اجتماعی طور پر کیسے ہوا، سنت کی اجتماعی تشکیل کیسے ہوئی، حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں امت نے کیسے جنم لیا، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک صحابہ کرام کا تذکرہ محفوظ نہ ہو. صحابہ کرام کا تذکرہ محفوظ ہے، اور کم و بیش 15,000 صحابہ کرام کے حالات نام بنام اور نسل بنسل دستیاب ہیں. ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کیسے پہنچے؟ میں نے عرض کیا تھا کل کے 6 لاکھ افراد کے بارے میں معلومات محفوظ ہیں. 6 لاکھ افراد کے بارے میں یہ واقعات جمع کیے گئے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس زمانے میں پیدا ہوئے، ان کی شخصیتیں کس درجے کی تھیں،
ان کا علم و فضل کس درجے کا تھا، اس پر علم رجال کے موضوع پر جب گفتگو ہوگی تو تفصیل آئے گی. علم رجال ایک ایسا فن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کی کسی مذہبی یا غیر مذہبی علم میں نہیں ملتی. نہ مذہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے، نہ غیر مذہبی علوم میں اس کی مثال ہے. یہ 10 وہ چیزیں ہیں جو سنت کے تحفظ کی خاطر اور قرآن پاک کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں، اور اللہ کی مشیت اس کی متقاضی ہوئی کہ ان سب چیزوں کو محفوظ رکھا جائے. پھر محض ان کے محفوظ رکھنے پر اکتفا نہیں ہوا، بلکہ سنت نے اور احادیث کے ذخیرے نے ایک ایسا کردار ادا کیا، انگریزی میں اگر آپ اجازت دیں ایک ایسا کیٹیکلسٹ رول پلے کیا کہ جس نے ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کو ایک تحریک دی، ایک ایسی فکری سرگرمی کو جنم دیا، ایک ایسے تعلیمی عمل کا آغاز کیا جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، آج بھی جاری ہے. حدیث اور سنت کے یہ ذخائر اسلامی علوم و فنون میں نہ صرف مسلسل بقا اور تحفظ کی ضمانت ہے، بلکہ ان کی مسلسل توسیع اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہو رہی. قاضی ابو بکر ابن عربی ایک مشہور محدث ہیں، مالکی فقہا میں ان کا بڑا نمایاں مقام ہے، فقی بھی ہیں، مالکی فقی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تمام اسلامی علوم جن کی تعداد اس وقت کم و بیش 750 تھی، 750 اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں، سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حدیث و سنت کی شرح ہے، اور حدیث و سنت قرآن پاک کی شرح ہے. لہذا قرآن پاک اور حدیث اور تمام علوم و فنون میں وہ رشتہ ہے جو درخت میں اس کے تنے و شاخوں میں اور پھلوں و پھولوں میں پایا جاتا ہے. یہ سارے علوم و فنون پھل اور پھول ہیں اور پتے ہیں، سنت شاخیں اور تنا ہے، اور قرآن پاک وہ جڑ ہے جس سے یہ سارے علوم و فنون نکلے ہیں. اس میں تفصیلی مثالیں دینے کا موقع نہیں، گفتگو طویل ہو جائے گی، لیکن چند مثالیں دے کر اکتفا کرتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اسلامی علوم و فنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی بنیاد پر کیسے ہوا. مسلمانوں کا ایک بڑا اہم فن ہے علم کلام، تھیولوجی جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، یا اسکولسٹسزم. علم کلام سے مراد وہ علم جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقائد کو ثابت کیا جائے اور اسلام کے عقائد پر کسی اعتراض کا جواب دیا جائے، اس کو علم کلام کہتے ہیں. اس پر کتابیں ہیں، اس پر پورے لائبریریاں تیار ہیں، کتب خانے ہیں. لیکن اس علم کلام کا آغاز جن مسائل سے ہوا وہ مسائل سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ احادیث میں بیان ہوئے. جن محدثین نے احادیث کے ان پہلوؤں پر غور شروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے تھے، اور جب انہوں نے ان احادیث کی تشریح کرنی چاہی، اس سے علم کلام پیدا ہوا. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. مسلمان ہونے کے لیے ایمان لانا شرط ہے، ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے. لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا محض دل میں یہ خیال کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کافی ہے، یا اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے؟ پھر اس سے زیادہ اگر ہو تو کیا ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ ایک رائے اس زمانے میں یہ سامنے آئی کہ ایمان میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ محفوظ و متعین ہے. مثال کے طور پر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ جو ایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے یہ تو متعین ہے. اس میں کمی بیشی کے معنی یہ ہے کہ میں 5 چیزوں کے بجائے 6 چیزوں کو مانتا ہوں، یا 5 کے بجائے 4 کو مانتا ہوں، تو کمی بیشی تو نہیں ہو سکتی. کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کچھ کا خیال تھا کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اگر ایمان بڑھ سکتا ہے تو ایمان گھٹ بھی سکتا ہے. تو اس پر لمبی بحثیں محدثین کے ہاں پیدا ہوئیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے کہ ایمان میں کمی بیشی کا امکان ہے، کمی بیشی ہوتی ہے. بعض اور اہل علم اور محدثین اس کے قائل تھے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ان دونوں میں کوئی تعارض نہ سمجھیے گا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے
وہ ایمان میں کمیت میں کمی بیشی کو مراد لیتے ہیں. کمی اعتبار سے یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے کمی نہیں ہو سکتی. جو ایک منیمم ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے، کم سے کم تقاضا ایمان کا کیا ہے کہ اللہ کو، اس کے رسول کو، کتابوں کو، روز آخرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی تعلیم کو مانا جائے. اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی ایک چیز آپ گرا دیں گے تو مسلمان نہیں رہے گا کہ جی میں باقی چیزوں کو تو مانتا ہوں، روز آخرت کو نہیں مانتا، باقی چیزوں کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نہیں مانتا. کسی ایک چیز کو بھی کم کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. کوئی ایک چیز اپنی طرف سے بڑھا دے کہ جی میں سب کو مانتا ہوں، فلاں صاحب کو بھی مانتا ہوں جو بعد میں پیدا ہوئے، پھر بھی مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ صحیح کہتے ہیں. کمی اعتبار سے کم، کاف میم، یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی. جو حضرات یہ کہتے ہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ کیفیت کے اعتبار سے کمی بیشی کا ذکر کرتے ہیں. انٹینسٹی ایمان کی، ایمان میں شدت میں ہمیشہ اضافہ ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کو جو ایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے ایک بحث پیدا ہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیانہ انداز سے غور و خوض شروع ہوا، ایک ہائر انداز سے، ایک زیادہ گہرائی میں جا کے غور ہوا. اس سے علم کلام پیدا ہوا. اور یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے یہ سوالات سب سے پہلے اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے. امام بخاری مثال کے طور پر، امام احمد بن حنبل کہ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے، قرآن پاک قدیم ہے کہ حادث ہے، یہ خالص عقلی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے. لیکن امام احمد بن حنبل نے اٹھایا جو اصلاً ایک محدث تھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور حدیث کے ذخائر نے ایک نیا رجحان اسلامی علوم فنون میں پیدا کیا، اور اسلامی عقائد کی عقلی تعبیر اور اسلامی عقائد پر اعتراضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نئے علم کی تشکیل پر منتج ہوئیں جس کو علم کلام کہتے ہیں، جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیے. اس وقت علم کلام کی تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن متکلمین اسلام نے مسلمانوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھا جس گمراہی کا بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے، بڑے بڑے مذاہب اس کا شکار ہوئے. ہر مذہب میں ایک چیلنج یہ درپیش رہا کہ اصل چیز معاملات کے صحیح یا غلط ہونے کی انسانی عقل ہے یا وحی الہی ہے، مذہب ہے کہ وحی ہے یا عقل ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ عقل ہے تو مذہب کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا، جیسے مغرب میں ہوا، یورپ میں ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ مذہب ہے تو عقلیات کا دامن ہاتھ سے چھٹ گیا اور مذہب ختم ہو گیا، جسے ہندو مت ختم ہو گیا یا پرانے مذاہب ختم ہو گئے. متکلمین نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑا. متکلمین نے عقل کے رشتے کو خالص دینی معاملات سے جوڑا اور دینی معاملات کی عقلی تعبیریں کر کے ان دونوں میں وہ توازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک وقت عقلی سلسلے بھی جاری رہے اور نقلی سلسلے یعنی نقل کی بنیاد پر جو سلسلے تھے وہ بھی جاری رہے، اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدا نہیں ہوا. یہ علم حدیث کی دین ہے.